اور ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے جو ہے مکہ چھوڑ کے مدینہ جا چکے ہیں، علی نے 2 دن یا 3 دن لگے ان سب کی امانتیں لوٹانے کے بعد مدینہ پہنچے ہیں۔ ابھی کم سن ہیں، چھوٹے بچے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے ان کے دل کے اندر ایمان لکھ دیا ہے، اس ایمان کی گارنٹی کیا تھی؟ جو لوگ اللہ پہ اور آخرت پہ یقین رکھنے والے ہیں اور جن سے اللہ اور اس کا رسول دشمنی رکھتا ہے، ان سے دشمنی رکھنے والے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان لکھ دیا ہے، یعنی ان کا دل ایمان سے بھر دیا ہے۔ بدر ہوئی، احد ہوئی، ہر جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن کے کھڑے رہے۔ احد کے میدان میں جب صحابہ کرام جو ہے دشمنوں کی جلغار کی وجہ سے میدان چھوڑ کے بھاگے بھی تھے، لیکن علی ان صحابہ کرام کے اندر موجود تھے جنہوں نے اپنے جسم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بنا کے آقا علیہ السلام کا دفاع فرمایا، اپنے جسم کے اوپر تیر کھائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی ہونا برداشت نہیں کیا۔ وہی علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب حق اور باطل کا پہلا مارکہ ہوتا ہے، عرب کا سب سے بڑا جنگجو مرہب، جس کے متعلق مکہ والے کہا کرتے تھے یہ اتنا بہادر، اتنا دلیر ہے کہ اس کے سامنے 1000 جنگجو بھی ہوں، یہ اکیلا ان کے اوپر حاوی اور بھاری ہوتا ہے۔ اب میدان کارزار میں آتا ہے، اس وقت جنگیں ایسے ہوتی تھیں، پہلے 1 2 3 بندے آپس میں لڑتے تھے، آہستہ آہستہ جنگ کا آغاز ہوتا اور پھر بعد میں جا کے گھمسان کی جنگ ہوا کرتی تھی۔ اب مرہب آ کے پکار رہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جانے کی اجازت دیں۔ نبی علیہ السلام خاموش رہے، کیونکہ پتا تھا کہ سامنے مرہب ہے جو جنگ کا بڑا جو ہے دھنی ہے، اسے جنگ کرنی آتی ہے، 1000 کے متعلق اس کے بارے میں معروف ہے، اکیلا سب کو ڈھیر کر دیتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، دوسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ مجھے جانے کی اجازت دیں، تیسری مرتبہ بھی کہا۔ نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ علی۔ اب مرحب دیکھ کے مسکراتا ہے، وہ کہتا ہے میرے مقابلے کے لیے ایک چھوٹے سے بچے کو بھیج دیا ہے، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہیں، کمزور سا بدن ہے، چھوٹی سی ہائٹ ہے، اور تم میرا مقابلہ کرے گا، جس کے متعلق عرب کے لوگ کہتے ہیں میرا مقابلہ کرنے والا کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ کہا مرحب آج تک تیرا مقابلہ کسی ایمان والے سے نہیں ہوا، آج پتہ چلے گا کہ ماں نے کس شیر کو جنم دیا ہے۔ پہلے ہی وار میں مرحب کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیا۔ وہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر اس میدان کے اندر موجود تھے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدر کے اندر موجود تھے وہ جنتی ہیں، ان کے اندر علی بھی موجود تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو احد کے اندر موجود تھے وہ جنتی ہیں، ان کے اندر علی بھی موجود تھا۔ بیعت رضوان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کے اندر موجود ہیں وہ سارے جنتی ہیں، ان کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ صرف ایک جنگ ایسی تھی جس کے اندر شامل ہونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود منع کر دیا۔ کہا علی آپ نے نہیں جانا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو۔ کہا یا رسول اللہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے دفاع کے لیے آپ کے آگے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں علی موجود نہ ہو۔ میری تلوار ہمیشہ آپ کا دفاع کرتی رہی ہے، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی میرے ہوتے ہوئے کوئی دشمن آپ تک پہنچے، یا رسول اللہ مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی میں تمہیں ایسی ذمہ داری دے کے جا رہا ہوں جو بہت اہم ہے، کیونکہ کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ اور اکثر صحابہ جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ جانے والے تھے۔ کہا علی تم نے مدینے میں رہنا ہے اور مدینے والوں کا اکیلے دفاع کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے۔ کہا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا مقام میرے ہاں وہی ہے جو اللہ نے موسیٰ کے ہاں ہارون کو دیا تھا۔ وہ تو دونوں بھائی تھے اور دونوں جو ہے نبی تھے، تم نبی نہیں ہو، لیکن اللہ نے تمہیں میرا خلیفہ بنایا ہے، میرا ولی بنایا ہے، میرا جانشین بنایا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کے اوپر خوشی آ گئی۔ اور ایک موقع پہ چند لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگایا کہ ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا اور علی نے اس میں سے کچھ مال حاصل کر لیا، اور یہ شکایت خیانت کی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو اور ان لوگوں کو ڈانٹا اور انہیں کہا تمہیں پتہ نہیں کس کے متعلق تم بات کر رہے ہو؟ علی وہ ہے جو میرا دوست ہے، جو اس سے دوستی رکھتا ہے وہ مجھ سے دوستی رکھتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو اس سے بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں صرف مقام مرتبہ حاصل نہیں تھا، بلکہ تینوں خلفاء عہد صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نمازیں پڑھیں اور کلیدی عہدے کے اوپر فائز رہے۔ ہر مشورے کے اندر علی موجود ہیں۔ عہد عمر رضی اللہ عنہ کے اندر حضرت عمر فاروق نے انہیں اپنا مشیر مقرر کیا ہے، اور ہر وہ کام جو عمر فاروق کرنا چاہتے ہیں پہلے حضرت علی سے مشورہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ باب العلم ہے، یہ علم کا دروازہ ہے، یہ حکمت کا دروازہ ہے، یہ فقاہت کا دروازہ ہے۔ ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں۔ ہر مشورہ عمر علی کا مانتے ہیں، جب تک علی موجود نہیں ہوتے عمر فاروق اپنی مجلس شورا کا اجلاس نہیں بلاتے۔ عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی ہر ممکن طور پہ حضرت عثمان غنی کا دفاع کیا، اور جب لوگ انہیں شہید کرنا چاہتے تھے، جب لوگوں نے ان کے اوپر مسجد نبوی کے دروازے بند کر دیے تھے، جب لوگوں نے ان کا پانی بند کر دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پشت کے اوپر پانی اٹھا کے حضرت عثمان کی مدد کے لیے لے کے جا رہے تھے، لیکن راستے میں مخالفین نے، منافقین نے پکڑا اور مشکیزے کو خنجر مارا اور سارا پانی بہا دیا۔ دور سے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا رومال اٹھا کے حضرت عثمان کی طرف اشارہ کیا کہ عثمان تو گواہ رہنا، تیری مدد کے لیے میں آیا تھا، لیکن دشمنوں نے پہنچنے نہیں دیا۔ میں بے وفا نہیں، میں غدار نہیں، میں وفادار ہوں، کیونکہ میرے ایمان کی گارنٹیاں تو عرش والے نے دی ہیں۔ صحابہ کرام کا آپس میں محبت پیار دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بلند بالا مقام ہے، لیکن اس کم سے نوجوان کو مجلس شورا کے اندر رکھا ہے۔ عمر فاروق جن کے متعلق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے بعد کو نبی بننے کے لائق ہوتا تو وہ عمر ہے، لیکن اب کوئی نبی بننے والا نہیں۔ عثمان غنی جن کا حیا عرش الہی کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلنے والے علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو لہذا بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا کچھ لوگ بغض علی کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ محبت علی کی وجہ سے ساری حدوں سے آگے گزر جائیں گے، وہ بھی ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جب قرب قیامت فتنوں کا دور دورہ ہوگا، ہر طرف فتنے فتنے ہوں گے، اس وقت تم خود کو ایسے سمجھو جیسے اونٹ کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جو کسی فتنے کے اندر حصہ نہیں لے سکتا، کسی فتنے کے اندر اپنی طاقت نہیں دکھا سکتا، کسی فتنے کے اندر اپنے جوہر نہیں دکھا سکتا، بلکہ وہ صرف اپنا ایمان بچائے۔ اگر وہ اپنا ایمان قرب قیامت بچا لیتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں وہ بھی تقرب پانے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو، اگر تم غنا چاہتے ہو اپنے دل سے دنیا کی محبت کو ختم کر دو۔ اگر تم زہد چاہتے ہو، اللہ کے ہاں تم زاہد بننا چاہتے ہو، اپنے زہد اپنے تقوی کو لوگوں سے چھپا کے رکھو۔ اگر تم اللہ کے ہاں عزت پانا چاہتے ہو پھر دنیا کو حقیر تر جانو، اللہ کے ہاں تمہیں عزت بھی ملے گی، اللہ کے ہاں مقام بھی ملے گا، اللہ کے ہاں شرف بھی ملے گا۔ تو لہذا بھائیو، یہ سارے صحابہ ہمارے ہیں، کہ میری تمہاری ایسی بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین ان کا، علی ان کا، بکر ان کا، عمر ان کا، عثمان ان کا۔ بھائیو، سارے کے سارے وہ ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ بھی ہے کہ لوگوں، میری سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ چار ستارے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ چار خلفاء ایسے ہیں جن کے خلیفہ ہونے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ فرمایا میری سنت کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہے اور میرے چاروں خلفاء کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہے۔
اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔